السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 200 تک ہم نے پڑھا تھا۔ آج انشاءاللہ تعالی آگے سے ہم پڑھیں گے۔ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ یہ جو بھی قواعد ذکر کیے جاتے ہیں دوران سبق، وہ تمام کے تمام قواعد بڑی تفصیل کے ساتھ اور آسان انداز میں ہم نے قرآن قاعدہ میں سکھائے ہیں۔ اس کا لنک یہ اوپر آ رہا ہے قرآن قاعدے کا، تو آپ اس پہ جا کے تمام تفصیلات دیکھ سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً۔ واو کو ادا کرتے ہوئے ہونٹوں کو گول کرنا ہے، اور واو کے اوپر زبر ہے، اس کو لمبا نہیں کرنا۔ یاد رکھیں زبر زیر پیش والے حرف کو لمبا نہیں کیا جاتا۔ من نون ساکن کا اظہار ہے، یہاں غنہ نہیں کریں گے۔ ہم من یقول، یہاں میم ساکن کا ادغام ہے، ٹھیک ہے، اور غنے کے ساتھ غنے کی مقدار ایک الف کے برابر ہے۔ میں یہاں نون ساکن کا ادغام ہے، یہاں میم ساکن کا ہے اور یہاں نون ساکن کا ادغام مع الغنہ ہے، ٹھیک ہے، اور غنے کی مقدار دونوں طرف یکساں ہونی چاہیے جو کہ ایک الف کے برابر ہے۔ قاف کو موٹا ادا کریں، اور قو و مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے حرف پر پیش ہو، اس کو و مدہ کہا جاتا ہے، اور اس کو ایک الف کی مقدار کے برابر لمبا کیا جاتا ہے۔ لو، اب دیکھیں یہاں بھی لام کو لمبا نہیں کرنا۔ اگر اس طرح کے دیگر الفاظ پہ میں نہ بتا سکوں، جو میں ایک دفعہ پہلے قواعد بتا دوں، تو آپ نے اچھی طرح دیکھ لینا ہے، پیچھے میں اس کو بتا چکا ہوں گا۔ ربنا آتنا، را کو موٹا ادا کرنا ہے، را کے اوپر زبر ہے، را کے اوپر زبر یا پیش ہو را کو موٹا ادا کیا جاتا ہے، اور یہ نون پہ جو مد ہو رہی ہے ملانے کی صورت میں، یعنی کہ ربنا آتنا، اگر ربنا پہ وقف کریں گے پھر یہ ایک الف کی مقدار کے برابر، جو کہ ایک الف مدہ ہے، الف سے پہلے حرف پر زبر ہو اس کو الف مدہ کہا جاتا ہے۔ ملا کے پڑھیں گے تو یہ مد ہے، مد جائز ہے، ٹھیک ہے، اس کو 3 سے 4 الف کے برابر آپ مد کر سکتے ہیں۔ آ، یہ جو حمزہ پہ کھڑی زبر ہے، اس کو ایک الف کی مقدار کے برابر لمبا کریں گے، اور یہ الف مدہ کے قائم مقام ہوتی ہے۔ کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش کو مد اصلی بھی کہا جاتا ہے، تینوں کی مقدار ایک الف کے برابر ہے۔ تینا، نا الف مدہ ہے۔ فی الدنیا، یہاں توجہ کریں، یہ نون ساکن کا یہاں اظہار ہے، جس کو اظہار مطلق کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا الف مدہ ہے۔ حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سین کو باریک سیٹی سے ادا کرنا ہے۔ توں، یہاں نون تنوین کا ادغام ہے مع الغنہ، ٹھیک ہے، اور وفی الآخرۃ، لام کو ہلانا نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیں کہ لام ساکن یا کوئی بھی حرف ساکن ہو سوائے حروف قلقلہ کے ان کو ہلایا نہیں جاتا۔ حروف قلقلہ جو کہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال، یہ اگر ساکن آ جائیں تو ان کو ہلا کر پڑھنا ہے۔ آ مد اصلی ہے۔ خیغتی، خا کو لمبا نہیں کرنا، غتی، را کو موٹا ادا کرنا ہے، لمبا نہیں کرنا، تا کو بھی لمبا نہیں کرنا ہے۔ حسنۃ وقنا عذاب النار، حا کو لمبا نہیں کرنا، سین کو باریک سیٹی سے ادا کرنا ہے، اچھا، اور لمبا نہیں کرنا۔
ٹھیک ہے. اگر میں اس طرح زبر زیر پیش پہ نہ بتاؤں کہ لمبا نہیں کرنا تو آپ نے ذہن میں یہ چیز رکھ لینی ہے جو پہلے میں بتا چکا ہوں. ٹھیک ہے جی. تَوْ ٹھیک ہے. یہاں نون تنوین کا ادغام ہے. ٹھیک ہے. نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے. یہاں بھی اس کو ایک الف کی مقدار کے برابر لمبا غنہ کریں گے. ٹھیک ہے. قینا قاف کو موٹا ادا کرنا ہے. نا الف مدہ ہے. عذاب النار. اچھا جی. عذا عین کو واضح نکالنا ہے. ذال کو نرم ادا کرنا ہے. الف مدہ ہے. بن نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے. اور نا الف مدہ ہے. وقف کی صورت میں آپ یہاں مد کر سکتے ہیں یعنی کہ لمبا کر کے وقف کر سکتے ہیں. عذاب النار. اچھا تو وقف کی صورت میں یہ جو را ہے یہ موٹی ہو جائے گی کیونکہ را ساکن ہو جائے گی. را ساکن سے پہلا حرف ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را کو موٹا ادا کرتے ہیں. یہ والا قاعدہ اس پہ لگے گا. ملانے کی صورت میں نا الف مدہ ہے. ایک الف کی مقدار کے برابر لمبا کریں گے اور را کو باریک پڑھیں گے. ٹھیک ہے. عذاب النار اولئک. ٹھیک ہے. اولئک لهم نصیب مما کسبوا. اولئک لام پہ جو مد ہے یہ مد واجب ہے. کاف کو باریک پڑھنا ہے. لہم میم ساکن کا اظہار ہے. نصی صاد کو موٹا ادا کرنا ہے. صی یا مدہ ہے. ٹھیک ہے. اس کو لمبا کرنا ہے. ایک الف کی مقدار کے برابر. یا ساکن سے پہلے حرف پر زیر ہو اس کو یا مدہ کہا جاتا ہے. بوم میم ما. یہاں دو غنے ہیں. ایک ادغام ہے نون تنوین کا اور دوسرا میم مشدد پہ غنہ ضروری ہے. ما الف مدہ ہے. کسبو کاف سین کو باریک پڑھنا ہے. بو و مدہ ہے. اس کو جب وقف کریں گے یا ملا کر پڑھیں گے ایک الف سے بڑھانا نہیں ہے بو کو. واللہ سریع الحساب. لفظ اللہ کو موٹا ادا کرنا ہے. اس سے پہلے حرف پر زبر ہے. سین کو باریک سیٹی سے لمبا نہیں کرنا. ری یا مدہ ہے. را کو باریک پڑھنا ہے. را کے نیچے زیر اور را کو باریک پڑھا جاتا ہے. الحساب. یا جیسا کہ پہلے بتا چکا ہوں لام کو لمبا ہلانا نہیں ہے. ٹھیک ہے. سین کو باریک سیٹی سے. ہا کو اس کے مخرج سے نکالنا ہے. اور سا پہ الف مدہ ہے. وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں. اور با پہ قلقلہ واضح طور پہ کرنا ہے وقف کی صورت میں بھی. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ. ذال کو نرم ادا کرنا ہلانا نہیں ہے. کاف کو باریک پڑھنا ہے. اور را کو موٹا ادا کرنا ہے. را کے اوپر پیش ہے. لفظ اللہ کو موٹا ادا کرنا ہے. اس سے پہلے حرف پر پیش ہے. فی ایا. یہ جو مد ہے مد جائز ہے. ایا یا پہ الف مدہ ہے. ٹھیک ہے. حمزہ کو تحقیق سے پڑھنا ہے. میم نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے. دو و مدہ ہے. اور دا یہ مد اصلی ہے. دات وقف کی صورت میں آپ مد کر سکتے ہیں کیونکہ میں نے آپ بتا چکا ہوں کہ کھڑی زبر الف مدہ کے قائم مقام ہوتی ہے. اور حروف مدہ کے بعد کوئی حرف ساکن ہو عارضی ہو یا جو ہے مستقل ہو تو وہاں مد کرتے ہیں. فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. فمن یہاں نون ساکن کا اخفا مع الغنہ ہے. تعجتا کو باریک پڑھنا ہے. عجلا کسی کو لمبا نہیں کرنا. عین کو جیم سے زور سے ملانا ہے. عین کو واضح نکالنا ہے. فی یا مدہ ہے. یو واو لین ہے. مئی یا لین ہے. نون کو لمبا نہیں کرنا. فلا اثم لا الف مدہ ہے. اچھا اور اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے لہذا یہاں مد ہوگی. مد جائز. ٹھیک ہے. اثما سا کو نرم ادا کرنا ہلانا نہیں ہے. میم کو لمبا نہیں کرنا. علیہ لئی لین ہے. اور وقف کی صورت میں آپ یہاں بھی مد کر سکتے ہیں. علیہ. ٹھیک ہے. ہاں کو واضح کرنا ہے وقف کی صورت میں. ملانے کی صورت میں لئی کو صرف ایک الف کی مقدار کے برابر اور ہاں کو لمبا نہیں کرنا. وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى. وَمَن یہاں نون ساکن کا اخفا ہے مع الغنہ. تا کو باریک پڑھنا ہے. اخر خا کو موٹا اور را کو موٹا ادا کرنا ہے. فلا لام پہ جو مد ہے یہ مد جائز ہے.
الف مدہ ہے، ٹھیک ہے، یہ الف مدہ ہے، اور اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے، مد جائز ہے. اثم علیہ، علیہ اسی طرح لیا لین ہے. لمن اتقى، تا کو باریک پڑھنا ہے اور قاف کو موٹا ادا کرنا ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر اس کو پڑھنا ہے. واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون. تا کو باریک پڑھنا ہے، قاف کو موٹا ادا کرنا ہے، لفظ اللہ کو موٹا پڑھنا ہے، اس سے پہلے حرف پر پیش ہے. وَاعْلَمُوا، عین کو واضح نکالنا ہے، لام کو باریک پڑھنا ہے، منہ پہ منہ و مد ہے، آگے حمزہ ہے تو لہذا یہاں مد ہے، مد جائز ہے، ٹھیک ہے. انکم حمزہ کو تحقیق سے پڑھنا ہے، نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، نون کو لمبا نہیں کرنا، کاف کو باریک پڑھنا ہے، میم ساکن کا اظہار ہے، الیہ لیا لین ہے، ہا کو لمبا نہیں کرنا، تو تا کو باریک، شعون را کو موٹا، اور یہ واو مدہ ہے تو وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. وَمِنَ النَّاسِ نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، الف مدہ ہے، سین کو باریک سیٹی سے پڑھنا ہے. مَن يُعْجِبُكَ، کاف کو باریک پڑھنا ہے، قاف کو موٹا ادا کرنا ہے، یہ واو لین ہے، لہو پہ مد اصلی ہے، فی الحیات الدنیا یا پہ مد اصلی ہے، تدنیا یہاں نون ساکن کا اظہار ہے، اظہار مطلق، یا الف مدہ ہے. وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. واو کو لمبا نہیں کرنا، یشہد اللہ لفظ اللہ کو موٹا ادا کرنا ہے، پہلے پیش ہے، علا لا مد اصلی ہے، ما الف مدہ ہے، فی یا مدہ ہے، قلبہ قاف کو موٹا ادا کرنا، لام کو ہلانا نہیں ہے، بہ ہی مد اصلی ہے، وہو الد واو کو ادا کرتے ہیں، اونٹوں کو گول کرنا ہے، لمبا نہیں کرنا کسی کو بھی. الد الخصام، خا کو موٹا ادا کرنا ہے، صاد کو موٹا ادا کرنا ہے، اور یہ الف مدہ ہے، وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ. وَإِذَا حمزہ کو تحقیق سے، ذال کو نرم ادا کرنا ہے، الف مدہ ہے، تولا مد اصلی ہے، تا کو باریک پڑھنا ہے، سعى سین کو باریک سیٹی سے، عا مد اصلی ہے، فی الارض لام کو ہلانا نہیں ہے، را کو موٹا ادا کرنا ہے، را ساکن سے پہلے حرف پر زبر یا پیش اور را کو موٹا ادا کیا جاتا ہے، تو آگے جو ہے وی ضاد کو موٹا ادا کرنا ہے، لمبا نہیں کرنا. لیفسد فیہا سین کو باریک سیٹی سے، فی یا مدہ ہے، ہا الف مدہ ہے، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ. اچھا یہاں لام کو ہلانا نہیں ہے، ہا کو واضح نکالنا ہے، را کو موٹا ادا کرنا ہے، سا کو نرم ادا کرنا ہے، لمبا نہیں کرنا. ون نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، سین کو باریک سیٹی سے، سین کو ہلانا نہیں ہے، تو ملانے کی وقف کی صورت میں لام بھی ساکن ہو جائے گی، وَالنَّسْلَ، ٹھیک ہے، لام کو پھر بھی ہلانا نہیں ہے، وَالنَّسْلَ. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ لفظ اللہ کو موٹا ادا کرنا ہے، اس سے پہلے حرف پر زبر ہے، لا الف مدہ ہے، یحب لام کو ہلانا نہیں ہے، فسا سین کو باریک سیٹی سے، الف مدہ ہے، تو وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں، اور دال پہ قلقلہ کریں گے، وقف کی صورت میں قلقلہ کو خوب واضح کریں گے. اب مکمل جو ہے وہ آپ تلاوت سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ
فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد। तो आयत नंबर जो है वो 205 तक हमने पढ़ा है। इंशाअल्लाह ताला आगे हम अगले सबक में पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।